لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه والعين الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے اس مجلس کو جو عنوان دیا گیا کہ مظلومیت بنت رسول کے سلسلے میں جو تاریخی حقائق ہیں یہ ایک اہم گفتگو ہے سمجھنا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، کیونکہ ایک عام طور پر جو مظلومیت بنت رسول میں ایک عام کنسیپٹ جو آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بچوں اور جوانوں تک منتقل ہو رہا ہے، وہ یہ ایک عام کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یہ تاریخ بہت زیادہ کوئی ثابت شدہ تاریخ نہیں ہے اور فقط ایک راوی ہے جس کا نام سلیم بن قیس ہے، انہوں نے ان تمام واقعات کو بیان کیا اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایک عام کنسیپٹ جو میڈیا کے ذریعے سے ایک عام میڈیا استعمال کرنے والا کہ ہر قسم کی ویڈیو، ہر قسم کا کلپ جو شیئر کیا جاتا ہے یا فیس بک ہو یا اسے ملتے جلتے دوسرے سوشل میڈیا ہو، اب جو بھی بولنے والا ہو اور جو چاہے بول رہا ہو، ہم بھی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے گویا ایسا ہے کہ جس طرح نماز واجب، روزہ واجب، اس طرح یہ کلپ بھی سننا واجب ہے اور اس کو ہم سنتے ہیں اور پھر اس میں اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کی بات یا یہ کہ ضعیف روایت ہے یا جتنے بھی روایت ہوئی ہے وہ سلیم بن قیس سے روایت ہوئی ہے، تو یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے، ایک غلط تصور ہے
یہاں پر ایک بات آئی ہے تو میں اپنے بچوں جوانوں کو ایک بات شرعی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ. وہ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ فقہا اپنی فقہی کتابوں میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں فقہا. اچھا، میں نے کوئی مسئلہ فقہ بیان نہیں کرنا ہے، میں اپنی گفتگو سے کو ملاتے ہوئے یہ فقہی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج کل کے اعتبار سے بھی بیان کرنا ضروری ہے. فقہا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کتب الضلال کا. کتب الضلال کسے کہتے ہیں؟ کتب الضلال یعنی گمراہ کرنے والی کتابیں. گمراہ کرنے والی کتابیں جو انسان کے اعتقادات، انسان کے عقیدے، انسان کے بیلیفز، اس کو اگر خراب کرنے والے جو کتابیں ہیں اس کی اگزامپل دیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں. جیسے بائبل ہے، توریت ہے، انجیل ہے. یہ عام طور پر فقہا مثال دیتے ہیں. یا مسلمانوں کی کوئی حدیث کی کتاب، تاریخی کتاب. تو فقہا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کتب الضلال، کتب جمع ہے، پلورل ہے کتاب کی. کتب جمع ہے، پلورل ہے کتاب کی. ضلال یعنی گمراہ کرنے والی کتاب. اس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو گھر میں رکھنا، اس کا پڑھنا، اس کو سنبھالنا، اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، یہ سب حرام ہے. یہ سب حرام ہے. یعنی آسان الفاظ میں اگر میں اس کا بیان کروں، یعنی کتب ضلال کی خرید و فروخت، پڑھنا، لکھنا، سنبھالنا، حفاظت کرنا. بلکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں ہے تو ایک پوزیشن پہ اس کو جلا دینا اگر اللہ وغیرہ کے نام نہ ہو، ورنہ اس کا احترام بہرحال اپنے مقام پر ضروری ہے. یعنی خلاصہ یہ کہ اس کو ڈسپوز کر دینا، اس کو کسی طریقے سے ٹھنڈے میں ڈال دینا، اس کو کسی طریقے سے اس کی بے حرمتی وغیرہ نہ ہو، جو کہ اس میں اللہ رسول کی بھی نام ہے، واجب ہے اس کو ڈسپوز کر دینا. کتب ضلال کو ڈسپوز کر دینا واجب ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے مولانا اس مسئلے کو یہاں پہ اتنا بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ایکچوئل مسئلہ یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آج کل کا ہاٹ مسئلہ یہ کتب ضلال کا مسئلہ سن لیا آپ نے کہ کتب ضلال کا پڑھنا، لکھنا، حفاظت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے. اچھا، کتب ضلال تو یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک مثال ہے. کتب ضلال ایک مثال ہے. اب آپ سنیے، اس مسئلے کو وسعت دیتے ہیں، اس مسئلے کو مزید ایکسپینڈ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ ہر وہ چیز جس میں امکان ہو. اچھا، کتب ضلال میں ایک لفظ آپ کی خدمت بیان کر دوں، اس مسئلے کو ذرا فائنل کر دوں، فائنل ٹچ دے دوں میں اس مسئلے کو کہ کتب ضلال میں پڑھنا حرام ہے اگر امکان ہو گمراہ ہونے کا، چانس ہے. کوئی آیت اللہ نہیں، ہم لوگ فقیہ نہیں ہیں، مرجع نہیں ہیں، حوزہ علمیہ میں نہیں پڑھے ہوئے ہیں. ہمیں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ارے ہمارا تو گھر میں نسل کا نسل ولایت اتری ہے. نہیں، کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. امکان، پاسبلٹی ہے، بالکل پاسبل ہے. توریت پڑھی، انجیل پڑھی، صحیح بخاری اسباب مثال یا کوئی بھی کتاب، امکان ہے گمراہ ہونے کا. فقہا کہتے ہیں جائز نہیں اس کو پڑھنا، بلکہ اس کو اگر گمراہ ہونے کا خوف اور ڈر ہے کہ اگر ہمارے شیلف میں اگر پڑی ہوئی ہے ممکن ہمارا بچہ اس کو کھول لے تو واجب ہے کیا کرے؟ بیچ دے. نہیں، بیچنا واجب نہیں ہے، جائز نہیں بیچنا. توریت و انجیل کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. توریت و انجیل، اب یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا، باقی نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ مثال تو دے سکتا ہوں توریت انجیل، باقی آپ خود بخود ایکسپینڈ کر دیے گا. جائز نہیں ہے خرید و فروخت.
کیا کروں؟ ڈسپوز کرنا واجب ہو جائے گا جہاں امکان ہے گمراہی کا. اب آئیے ہم اس مسئلے کو ایکسپینڈ کریں. ہر وہ چیز، ہر وہ ویڈیو کلپ، مجھے نہیں معلوم کہ میری حد و حدود کتنی ہے، مجھے کتنا بڑھنا ہے مثال میں، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے. ہر ویڈیو کلپ جہاں پر امکان ہے گمراہ ہونے کا، اب چاہے کوئی انگریز ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی اباکبا والا ہو، فرق نہیں پڑتا. یہ جو آج چلے آپ لوگ سے تو ہماری پرانی دوستی ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں، ورنہ میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کیوں مجھے سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ خیر آپ لوگ تو پہچانتے ہیں مجھے، ورنہ یہ واقعیت ہے، یہ میں کوئی یعنی لگ رہا ہے کہیں سے مذاق کر رہا ہوں میں، نہیں حقیقت ہے. یہ گمراہ چاہے وہ گمراہی، میں ایگزامپل دوں گا آپ کو، میں آپ کو. آپ کہیں مولانا بہت زیادہ اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کو زیادہ نہیں. اگر خوف ہے، بعضوں کا چلیں ممکن ہے ایک باپ ہے جو شیور ہے، میں نے کہا نا کسی کی شیورٹی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری کہ انسان پڑھا لکھا ہونا چاہیے. شک و شبہات آنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس شک و شبہات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انسان پڑھا لکھا ہونا چاہیے. لہذا فقہاء نے وہاں پہ بیان کیا، اسی مسئلے کے ذیل میں بیان کیا کہ اس کتاب کی حفاظت کرنا، خرید و فروخت و اپنے شیلف میں رکھنا، یہ سب حرام ہے. صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جو اس کا جواب دے سکتے ہوں، صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے. اب اسی طرح آج مجھے بتائیے کتنی ہی دینی گفتگو آتی ہے. چلیں میں ابھی تھوڑا عام مسلمانوں کی بات کروں. گمراہ کن باتیں، واضح گمراہ کن باتیں. مثال دوں میں آپ کو، شخص کا نام لیے بغیر ایک ہوسٹ سوال کرتا ہے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، ایک جو گیسٹ آئے ہوئے تھے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، کہ آج کل بہت زیادہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ رسول کا نور تھا، سب سے پہلے رسول کی خاطر کائنات کو خلق کیا. اب جواب دینے والا گیسٹ کہتا ہے نہیں، یہ قرآن کی تعلیمات کے برخلاف ہے. قرآن کی 2 آیتیں بھی پڑھ دی. اب مجھے بتائیے میرا بچہ اور جوان ہے کسی کے پاس جواب؟ ہے جواب کسی کے پاس؟ قرآن کی تعلیمات کے برخلاف ہے. بلکہ اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی کہ رسول تمام انبیاء سے افضل نہیں ہے، بلکہ بعض انبیاء سے مختلف جہت سے کمپیریٹیولی بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے افضل ہے، رسول تمام انبیاء سے افضل نہیں ہے. آج کوئی توہین رسالت پر جل سے جلوس کرنے والا نہیں ہے اس اردو تقریر کے اوپر، کوئی نہیں ہے، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں. کیوں؟ اس کے اغراض پورے ہو رہے ہیں. وہ جو دین کی شدت ہے، یاد رکھیے گا، دین کی شدت اگر ہمارے اندر ہم محسوس کریں دین کی شدت کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دال میں کالا ہے. دین کی شدت کس کو کہتے ہیں؟ دین کی شدت اس کو کہتے ہیں کہ جب اصحاب نے خدیجہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین کی شکایت کی، دین کی شدت کس کو کہتے ہیں؟ دین کی شدت، دین میں شدت ہونا. تو مفہوم روایت آپ کی خدمت بیان کروں کہ جب شکایت کی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کہا لا تقل فی علی، علی کے بارے میں مت کہو، علی ممسوس فی ذات اللہ. اب یہ خود ایک جملہ بڑا مشکل جملہ میرے لیے، آسان الفاظ میں کہو علی خدا کی ذات میں غرق ہے، علی کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا. اچھا ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی اتنا زیادہ انسان کو ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے دین پہ. آج مومن کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی مجتہد مل جائیں گے تو مجتہد کو پڑھا دیں گے، امام تو بہت ہی آئیں گے تو امام نے روایتوں میں بیان کیا کہ امام کو بھی پڑھایا جائے گا. اور جب ہمارا بچہ اور جوان آج ہم اسے بولڈ بناتے ہیں، بولڈ بنو بولڈ.
اور پھر امام سے آ کے گفتگو کرے گا، امام سے آ کے ڈیبیٹ کرے گا۔ اب یہ مجھے بتائیے، یہ اردو پروگرام آ رہا ہے جس میں یہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو رسول کی وجہ سے، رسول کی برکتوں سے اور رسول کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب دو قرآن کی آیتیں بھی پڑھ دی، بھیا قرآن کی آیت کیا ہے؟ آپ کو کیا چیز ثابت کرنی مجھے بتائیے، میں قرآن کی آیت آپ کو پیش کر دیتا ہوں، جو آپ کو ثابت کرنا میں پیش کر دیتا ہوں۔ مگر کیا مسلمان کے جتنے گروہ ہیں، 72 گروہ ہے نا، 73 گروہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رسول کہ میری امت کی 73 گروہ ہے، ہر گروہ اپنے مذہب کی اوتھینٹسٹی، اپنے مذہب کا اعتبار قرآن کی آیت سے ثابت کرتا ہے۔ کیا کریں گے؟ اب یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا، میں چلیں اس کا سر سے جواب دے دوں، ایک جملے میں جواب دے دوں۔ ہم حسبنا کتاب اللہ والے نہیں ہیں۔ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات لا یعلم تاویلھا الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ یہ قرآن، اس قرآن میں آیات محکمات بھی ہے، آیات متشابہات بھی ہے، کہ آیات متشابہات پہ انسان فتنے اور فساد کی غرض سے اس پہ عمل کرے گا کہ جس کی تعویل سوائے خدا اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا ہے، مگر ان کے حسبنا کتاب اللہ والے ہیں۔ اب قرآن میں آیا اہل بیت کے نور کا تذکرہ کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی وجود مبارک کو نورانی ثابت کرنا ایک الگ بحث ہے۔ نہیں ہے تو نہیں ہے قرآن، مگر خالی قرآن تو نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا سنی شیعہ کتابوں میں ہے، انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ وحدتی ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ اور کثرت کے ساتھ تواتر روایات موجود ہیں، متواترہ موجود ہیں، شیعہ سنی روایات موجود ہے محمد و آل محمد کی خلقت نورانی کے اوپر۔ محمد اور آل محمد، توجہ کریں، محمد اور آل محمد کی خلقت نورانی ہے۔ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خداوند متعال نے محمد اور علی اور علیہ السلام کے نور کو خلق کیا ہے۔ عجیب ہے، لیکن اب ایسا نہیں کہ سارے مسلمان قبول کرتے ہیں، نہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں وہ رسول ہماری طرح خاکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول ہماری طرح بشر ہے، رسول ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بس وہ صرف نبوت اور رسالت پہ۔ اب یہ ایک بحث ہے، اور یاد رکھیے گا، ایک قانون میں اپنے بچوں جوانوں کو دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، رسول کو گرائیں گے تو کسی کو رسول کے مد مقابل لے کر آئیں گے، اسی طرح آئمہ کو گرائیں گے تو کوئی آئمہ کی برابری کرنے والا پیدا ہو جائے گا۔ نہیں، جو رسول کا مقام ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام کا مقام ہے، اب روایات ہیں، تواتر ہے، روایات کثرت کے ساتھ روایت، کوئی شک نہیں ہے، روایات جو نورانی ہونے پر آل محمد علیہ السلام کے اوپر دلالت کرتی ہیں، بالخصوص جو شیعہ روایات ہیں، میں نے کہا اہل سنت کی بھی روایات ہیں، اہل سنت کی روایات بھی ہیں۔ انشاءاللہ اسی بنت رسول کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں روایت بیان کروں گا، جو بنت رسول سلام اللہ علیہ کو جو ایک ایسا اعزاز ملا کہ جو خود ختمی مرتبہ کو نہ ملا۔ لیکن آپ کی خدمت میں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، میرے بچہ اور جوان، ہر ویڈیو کلپ، ہر دینی کلپ، ہر اللہ رسول والا کلپ، یہ تو میں نے غیر کی مثال دی، اب آئیے اپنی مثال دوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں میں، کہ شاید اسی مثال کی وجہ سے مجھے اس 5 روزہ مجلس کا یہ عنوان رکھنا پڑا۔ مثال کیا ہے؟ مثال دینے والا کوئی ایک عام انسان نہیں، آغا خوئی کا شاگرد تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا، حوض علمیہ، ابا گوا، ان سب کا احترام اپنے مقام پر، کوئی شک نہیں ہے۔ آج جو ہمارے پاس دین ہے نا، وہ انہی بزرگان کی وجہ سے ہے۔
آج جو ہمارے پاس دین ہے نا، یہی شیخ صدوق، شیخ توسی، سید مرتضی، شیخ مفید اور یہ پورا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ نہیں بزرگان کی کاوشوں کی وجہ سے. یہ آج ہم جو دین کی الف بے جانتے ہیں، یہ جو دین کی الف بے جانتے ہیں ہم، ان بزرگان کی کاوشوں کی وجہ سے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب چونکہ آپ کہیں گے بھائی مولانا یہ تو حوضے کی باتیں ہیں، حوضے میں رہنے دیں. نہیں، حوضہ واقعاً قابل احترام ہے، کوئی شک نہیں ہے. حوضہ ہمیشہ سے تشیع کی بنیاد ہے. حوضہ علمیہ غیبت صغریٰ سے پہلے اصحاب ائمہ اطہار سمجھے تھے، جنہوں نے محمد و آل محمد کی روایتوں کو لکھا، محفوظ کیا، سینہ بسینہ کتاب کے ذریعے سے منتقل کیا. یہ علوم یعنی تصور کریں 1400 سال پرانا علم آج تک منتقل ہو رہا ہے. اور وہ بھی وہ زمانہ جس کی میں کوئی پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا. ایک ایک کتاب لکھی جاتی تھی، ایک کتاب کی دوسری کاپی بنتی تھی، اس کو ری چیک کیا جاتا تھا. کتنا مشکل کام تھا اس زمانے میں. تو یہ بہرحال خدا کے لیے یہ تو سب کچھ محفوظ رکھنا ضروری تھا. خود خدا کے لیے ضروری تھا کہ یہ سب کچھ محفوظ رہتا تو ہماری ہدایت کے اسباب مہیا ہوتے ہیں. لیکن یہ سب انہی بزرگان کی کاوشوں کی وجہ سے ہے. وہ اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام، اس کے بعد غیبت صغریٰ کے علماء، اس کے بعد غیبت کبریٰ کے علماء اور آج تک کے علماء. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب جو بھی آئے جو بات کریں آپ کے مولانا یہ تو حوض علمیہ کی بات ہے. جی نہیں، ان کی بات عوام میں ہے، عربی زبان میں ہے. کہ مولانا عربی زبان میں چھوڑ دیں؟ نہیں، فتنہ برپا کرنے والوں نے انگلش میں ٹرانسلیشن کیا، اردو میں ٹرانسلیشن کیا، جس زبان میں دل چاہ رہا ہے ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے. یہ کیوں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے؟ آخوئی کا شاگرد اتنا بڑا نام ہے. بس یاد رکھیے گا، ابھی میں نے ایک مجلس میں اشارہ کیا تھا، یاد رکھیے گا، حوضہ علمیہ یا اباقبا اس کا احترام اس وقت تک احترام ہے جب تک حق بات کی جائے. اگر حق بات نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا امامہ کیوں نہ ہو، حق ہے. میں نے ابھی ایک مثال دی تھی، عمار یاسر حق نہیں ہے. عمار یاسر کو رسول نے کہا تھا حق کے ساتھ رہنا، یعنی علی کے ساتھ رہنا. عمار اگر علی کے ساتھ ہے تو قابل احترام ہے، اگر عمار علی کے ساتھ ہے تو اہل جنت میں ہے، اگر عمار علی کے ساتھ ہے تو اہل جہنم میں سے ہے. لیکن علی خود حق ہے، علی خود حق ہے. اس کی فی الحال تفصیل اور تشریح نہیں کرنا چاہتا، اس کی تشریح اپنے مقام پر. ان چیزوں کو فرق کرنا سیکھیں، ان چیزوں کو فرق کرنا سیکھیں. یہ 14 حق ہیں، جو 14 کے ساتھ ہے جب تک ساتھ ہے حق ہے، جب تک 14 کے ساتھ ہے حق کے ساتھ ہے. لیکن کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب تک آنکھ بند رہے گی وہ حق پر رہے گا. یہ صرف 14 کے بارے میں گارنٹی ہے، یہ اہل بیت کے بارے میں گارنٹی ہے. ہم اور آپ کی کوشش ہے صبح شام دعا ہونی چاہیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا زرارہ کے لیے بھی ہے، یہ دعا محمد ابن مسلم کے لیے بھی ہے، یہ دعا شیخ صدوق کے لیے بھی ہے، یہ دعا شیخ مفید کے لیے بھی ہے، یہ دعا شیخ توسی کے لیے بھی ہے، یہ دعا سید مرتضیٰ کے لیے بھی ہے، یہ دعا تمام مجتہدین مراجع کے لیے کہ صبح و شام نماز کے بعد دعا کرتے رہنا. حوضہ علمیہ کی اگر مرجع استاد بن گئے تو یہ کوئی شیورٹی اور گارنٹی نہیں ہے. نہیں، تمہیں دعا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مرجع سے پہلے دین سے منقلب ہو جاؤ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعا کرتے رہنا. اب اتنا بڑا نام جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا، عوام کے درمیان کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا جس کی وجہ سے میں نے یہ 5 روزہ گفتگو کا عنوان قرار دیا. اب کس طرح شبہ ڈاؤٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ شخص، جیسے اب میں نام نہیں لے رہا ہوں، تقریباً 20 سال پہلے، شاید اس سے بھی زیادہ،
شاید 25 سال 30 سال پہلے ایک صاحب تھے، ان کی کتابیں بڑی، اردو میں بھی ٹرانسلیشن بڑی کثرت کے ساتھ ہو رہی تھی، آل خمینی سے بھی استفتاء کیا گیا، آل خوئی سے بھی استفتاء کیا گیا، کہا کہ ان کی کتاب پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کی کتاب پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ کوئی غیر نہیں تھا، یہ شیعہ تھا، یعنی ظاہری طور پر شیعہ تھا، کتاب پڑھنا جائز نہیں ہے اس کی، کیوں؟ کتب زلال کا مصداق ہے، یہ کتب زلال کا مصداق ہے۔ اب وہ شخص آ کر خطبہ جمعہ میں کیا بیان کر رہا ہے؟ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے شاگرد آغا خوئی کا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ گھر میں ہو اور بنت رسول دروازہ کھولیں؟ بڑا خطرناک شبہ ہے، یہ بڑا خطرناک ڈاؤٹ ہے یہ۔ پھر آپ کی غیرت کو للکارا جائے، مگر آپ کی غیرت اجازت دے گی؟ آپ گھر میں ہوں، خیر آج کل کی تو ماشاءاللہ غیرت اجازت دے دیتی ہے، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب مجھے بتائیے کیا کریں؟ امیر المومنین گھر میں ہیں، بنت رسول پشت در آئیں اور وہ سارے مسالے، یہ ہے علی جو خیبر کو اکھاڑنے والا۔ اب علی کے فضائل شروع، یہ حب علی میں نہیں ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ ہاں یاد رکھیے گا، یہ حب علی میں نہیں ہے، وہ جو خیبر کو اکھاڑنے والا، جو مرہب کو پچھاڑنے والا، کیا وہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی ناموس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اب آپ مجھے بتائیے، یعنی آپ نے دین تشیع کا صدق اللہ پڑھ لیں، کیا بچا آپ کے پاس؟ کیا بچا آپ کے پاس؟ کہاں گئی زیارت عاشورہ؟ کہاں گئی دعائے صنم قریش؟ یہ ساری زیارتیں، ساری دعائیں، ساری لعنتیں، یہ سب کے سب سمیٹ دی، یہ واقعہ ہی نہیں، یعنی کیا ثابت ہوا؟ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ صحیح بخاری بیان کر رہی ہے؟ نہیں، صحیح بخاری نے یہ بیان نہیں کیا، صحیح بخاری نے چھپایا، صحیح مسلم نے یہ بیان نہیں کیا، یہ ایک ملبس خطبہ جمعہ میں معممین کے درمیان گفتگو کر رہا ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ عالم اسلام، اگرچہ عالم اسلام میں یہ ایام فاطمیہ کہاں سے آئے؟ یہ ایام فاطمیہ، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا ان تقاریر کی برکتوں سے آیا، نہیں، ان تقاریر کی وجہ سے مرحوم مرزا جواد تبریزی، شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ، ان دونوں نے اس شخص کی انہی خیانتوں کی وجہ سے ایام فاطمہ کو احیا کیا اور زندہ کیا، یہ انہی تقاریر کی وجہ سے۔ اب مجھے بتائیے، ہر شخص کو سننا شروع کر دیں، ہر ویڈیو سننا شروع کر دیں، ہر اسلامک ٹاکنگ ٹیبل ٹاک شروع کر دیں سننا۔ بھئی ہمارا بچہ مووی نہیں دیکھتا ہے، ڈرامہ نہیں دیکھتا، یہ ہمیشہ دیکھو وہ صرف اسلامک ٹاکنگ جو ہوتی ہے، یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے۔ اب جب یہ شبہ آ گیا تو اس کا جملہ، اس کا جواب بھی سن لیں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، اچھا بعض لوگوں نے، بعض علماء نے جو جواب دیا، وہ جواب دیا، ایک جواب دیا انہوں نے، کیا جواب دیا انہوں نے؟ جواب یہ دیا کہ بھئی یہ ایک اتفاق ہو گیا، ایک اتفاق ہو گیا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ گھر میں ہیں، بنت رسول اتفاق سے دروازے کے قریب ہیں اور یہ سارے واقعات ہو گئے، لیکن میرا خیال ہے یہ انصاف نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر یہاں پر امیر المومنین سلام اللہ علیہ ان واقعات کو اگر دیکھ رہے ہیں، اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں
تو میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، جس طرح مولا سید الشہداء شہزادی زینب کبریٰ کو کربلا ساتھ لے کر گئے تھے توحید کی بقا کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے، آل محمد کی قربانیاں ہیں۔ مگر کیا یہ مولا حسین کا کہ وہ مظلومیت کے شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار ہے؟ زینب کبریٰ کی چادر، بھائی بنت رسول تو دربار میں گئی تھی تو مکمل حجاب کے ساتھ گئی تھی، اپنی کنیزوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والیوں کے ساتھ گئی تھی شہزادی زینب کبریٰ، مگر کیا مولا حسین نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، سب جانتے تھے، تاریخ بیان کر رہی ہے۔ لیکن کیا تھی ضرورت وہاں پہ ضروری توحید کی حفاظت ضروری تھی۔ اگر توحید کی حفاظت کے لیے اگر مولا حسین کا خون بہانا ضروری ہے تو مولا حسین کا خون بہایا جائے گا، اگر توحید کی بقا کے لیے شہزادی زینب کی چادر کو قربان کرنا ہوگا تو چادر کو قربان کرنا ہوگا۔ اور یہاں ہمارے پاس روایات موجود ہیں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے عہد و پیمان لیا گیا، عہد و پیمان لیا گیا، وعدہ لیا گیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے۔ وہ کافی شریف کی روایت کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے، صاحب امام سے روایت ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے ایک ایک کر کے عہد و پیمان لیے گئے۔ تو یہ مسئلہ بڑا حساس مسئلہ تھا، مسئلہ ولایت۔ توجہ کریں، ہم اس مسئلے کو آسان مسئلہ نہ سمجھیں، ایک تاریخی داستان نہ سمجھیں کہ ایک تاریخی واقعہ ہو گیا، ایک تاریخی واقعہ ہو گیا، اب اس کی کیا اساس کیا حقیقت، بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، نہیں، یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جس پر تشیع کی بنیاد ہے، جس پر تشیع کی بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ امیر المومنین کے ان لوگوں سے اچھے مراسم تھے، خدا کی لعنت ہو متکلم پر۔ پھر امیر المومنین دعائے سلم قریش میں کس پہ لعنت کر رہے ہیں؟ چھٹے امام زیارت عاشورہ میں کس پر لعنت کر رہے ہیں؟ یہ یعنی اس کو مذاق نہ سمجھیں، اس کو سہل و آسان نہ سمجھیں۔ ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ مولانا میرے برابر میں بیٹھنے والے کو کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہاں اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں، مطمئن ہیں، ایزی ایکسس سے کسی عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال حرام حلال کا مسئلہ ہے یہ، اور حرام حلال چلیں ابتدائی طور پر تو فقط حرام شرعی اور حرام کا مسئلہ ہو جائے گا، اگر اس کو پڑھ لیا اور کچھ ہو گیا تو پھر عقیدے کا مسئلہ ہو جائے گا، ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا، گمراہی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یا چلیں ایک اور مثال دے دوں، یہ مثال میں اردو مثال، ابا کبا کی مثال، اس کا جواب کل دوں گا۔ امیر المومنین بیٹھے ہیں جنگ صفین، حجر بن عدی، عمرو بن حنق، اگر اشتباہ نہ کروں، یہ دونوں حاکم شام کو لان تان کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں۔ اب پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے؟ امیر المومنین کا نہج البلاغہ کا خطبہ۔ اب نہج البلاغہ کا نام آتے ہی ہم تسلیم ہو گئے، نہج البلاغہ کا نام آتے ہی تسلیم ہو گئے۔ امیر المومنین نے اس خطبے میں کیا کہا؟ انی اکرہ لکم ان تکونا من سبابین۔ امیر المومنین حجر بن عدی جیسے جلیل القدر صحابی سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے حجر بن عدی؟ حاکم شام کو سب و شتم کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم ان کو لعن طعن کرو، سب و شتم کرو،
دیکھا امیر المومنین نے منع کیا، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، چاہے صفین میں امیر المومنین کے مد مقابل آ جائے، لعن طعن جائز نہیں ہے. یہ کہہ رہے امیر المومنین. دیکھیں امیر المومنین منع کرے، انی اکرہ، میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان تکون من سبابین، کہ تم سب کرنے والے میں بن جاؤ. میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا، خطبے کا اتنا ٹکڑا پڑھنا ایسا ہی ہے کہ کوئی آ کر کہے قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، خود قرآن کہہ رہا ہے، وہ قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کے قریب مت جانا، نماز کے قریب مت جانا. اب یہ خطبہ دینے والا کوئی غیر نہیں ہے. یا ایک اور جو بہت زیادہ یہ بھی مثالیں دی جاتی ہیں، واٹس ایپ پہ شاید آپ تک بھی میسج آیا ہو، اور بہت سارے لوگ اس دلیل سے متاثر ہیں، اس دلیل کو قبول کرتے ہیں. قرآن میں ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، قرآن نے نہیں کی ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے کہ جو مشرکین ہیں انہیں سب مت کرنا، گالی مت دینا. قرآن نے منع کیا ہے، برا بھلا مت کہو. یہ کیسے شیعہ ہو تم؟ یہ کیسے شیعہ ہو تم؟ کسی کو برا کہتے ہو؟ قرآن منع کرتا ہے. قرآن کی دوسری آیت فراموش ہو گئی، تبت یدا ابی لہب فراموش ہو گئی آیت. قرآن نہیں کہہ رہے خدا ابو لہب. قرآن کو صحیح جائے پڑھائیں، تھوڑا اسٹیٹس صحیح لہجے میں گفتگو کریں. یہ کون سا لہجہ؟ تبت یدا، خدا اس کے ہاتھ کو توڑ دے. سمم بکم عمیون، وہ اندھے ہیں بہرے ہیں. خدا یہ کون سا طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا؟ اور آپ گردانی کریں، مختلف جگہوں پر قرآن سب کرتے ہوئے نظر آئے گا جو مستحق سب ہیں. کہ انشاءاللہ اب اس کی تشریح بعد میں بیان کروں گا کہ سب کس کو کہتے ہیں، سب کس کو کہتے ہیں جو مستحق سب ہیں. بس اب یہ قرآن کی آیت لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ قرآن کہتا ہے جو مشرکین ہیں انہیں سب مت کرنا. دیکھو قرآن نے منع کیا، کسی کو برا مت کہو. اچھا کل تک لعنت پہ بھی کہتے تھے، اب کیا کریں، لعنت پہ تو اتنی ساری علماء کرام آیات لے کر آ گئے تو اب لعنت کی جگہ مخالفت نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا جو حق کو چھپاتے ہیں یلعنہم اللہ و یلعنہم لاعنون، جو حق کو چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت ہو اور لعنت دینے والوں کی لعنت ہو. اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگ سب جاننے والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم لعنت کے نعرے لگانا شروع کر دیں، نہیں. روایات ہے، تقیہ کرنا واجب ہے، تقیہ کریں. بغض و عداوت کو جتنا ہو سکے اپنے قلب میں، اپنے دل میں مستقر کریں، مضبوط کریں. جس طرح محمد و آل محمد کی محبت کو بڑھانا ہے، دشمنان آل محمد کی نفرت کو بڑھانا ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. وہ جو جملہ جو میں نے مس کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کے بارے میں کہا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی غرق ہے خدا کی ذات میں. ممسوس، اب میں اس کی کیا تشریح کروں؟ ممسوس آسان الفاظ میں کہا علی خدا کی ذات میں غرق ہے، سوائے خدا کی کچھ نہیں ہے، صرف خدا کی رضا کو مد نظر رکھے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. صرف خدا کی خوشنودی، صرف خدا کی رضا. لومۃ اللائم، دعائے ندبہ کا جملہ، لومۃ اللائم، ملامت کرنے والے علی کو رائے حق سے ہٹا نہیں سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے عقل و فراست و ہوش چاہیے، دین فہمی چاہیے میرا بچہ اور جوان. یہ ساری جذباتیت نہیں ہونی چاہیے. جب تک دین کی معلومات نہیں ہوگی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں یہاں پر اسٹیپ اٹھانا ہے یا رک جانا ہے. جب تک دین کی معلومات نہیں ہوگی سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں ہے. دین کی معلومات ضروری ہے، کیا کرنا ہے یہاں پر یہ واجب ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو انسان یاد رکھیے گمراہ ہو جائے گا.
لہذا اب انشاءاللہ یہ دو قرآن کی آیت کہ قرآن کہہ رہا ہے سب مت کرو، قرآن کہہ رہا ہے سب مت کرو، اس کا کل جواب دوں گا. اور امیر المومنین فرماتے ہیں انی اکرہ ان تکون من السبابین، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم ان کو برا بھلا کہو. ایک صرف جملہ سن لیں، اگر یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا ایک طرف، آج جو ایک دوسری مشکل ہے ہمارا بچہ اور جوان جس میں گرفتار ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسری مشکل، ایک حدیث آ گئی ہم کل دین اس حدیث کو سمجھتے ہیں. ایک حدیث نہیں، اس طرح دین فہمی نہیں ہے، دین کو اس طرح نہیں سمجھا جائے گا. کل بہار الانوار انسان کے سامنے ہو تو دین سمجھا جائے گا. دین ایک حدیث سے نہیں ہے، ایک روایت سے نہیں ہے. صحیح ہم نے بچوں کو یہ پڑھایا کہ منبر سے حدیث معصوم بیان ہونی چاہیے، یہ ہم نے پڑھایا بچوں کو. بزرگان علماء کرام نے پڑھایا، میں تو اتنا سا طالب علم، علماء کرام نے پڑھایا کہ بھائی اس منبر پہ کیا بیان ہونا چاہیے. اس منبر سے میری عقل بیان نہیں ہونی چاہیے، اس منبر سے قال الامیر المومنین بیان ہونا چاہیے، قال سید الشہداء بیان ہونا چاہیے، قال الامام صادق، قال الامام باقر بیان ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اب ہم ایک ایک حدیث لے کر کبھی مولانا کو دکھا رہے ہیں، کبھی مرجع کو دکھا رہے ہیں، کبھی مجتہد کو دکھا رہے ہیں. آپ نے یہ فتویٰ دیا، ہمارے پاس تو روایت سے یہ حرام کہہ رہی ہے. من لا یعزل الفقیہ کا اردو میں ترجمہ ہو گیا. مجتہد کے لیے تو درد سر نہیں ہوا، ہم مولویوں کے درد سر ہو گیا. اب ہم جسٹیفائی کریں، جو مجتہد نے فتویٰ دیا من لا یعزل الفقیہ کی روایت اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے. اب فقیہ کو تھوڑی جواب دینا، ہم کو جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی کھیل ہے، یہ بھی کھیل ہے. خود روایت کی دلائل، روایت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے. جیسا کہ یہ خطبہ میں یہ خطبے سے ہی انشاءاللہ کل جواب دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس دوسری روایات موجود ہے جس میں لان تان اور سب کا حکم آیا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے دیا ہے. قرآن کی آیات ہے بیان کرتی ہے کہ خود قرآن سب کر رہا ہے. نہیں، میں اسے جواب نہیں دوں گا. خود یہ خطبہ جس طریقے سے خود یہ آیت لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، خود یہ آیت بیان کر رہی ہے. توجہ کیجیے گا، میرا جملہ کل وضاحت کروں گا اور آج کی سے ہم تمام کروں. خود یہ آیت لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ کہ جو مشرکین ہیں ان کو سب مت کرو، خود یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ سب کرنا جائز ہے. سب کرنا جائز ہے، خود ہی آیت بیان کر رہی ہے. کیسے؟ انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. وجہ یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان اپنے ایمان، یہ جو ہمارے پاس ولایت آئی ہے نا، یہ جو محمد و آل محمد کی محبت آئی ہے ہمارے بزرگان سے، ہمارے آباء و اجداد سے، یہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو محبت آئی ہے، دشمنان آل محمد کی جو عداوت آئی ہے نا، یہ ہمارے پاس امانت ہے. یہ امانت ہے. اور یاد رکھیے گا اس قسم کے کلپس، اس قسم کے میسیجز، اس قسم کے واٹس ایپ، اس قسم کے فیس بک کی کلپس، یہ سب یاد رکھیے گا. آہستہ آہستہ ایک ایک قدم ہم گمراہی کی طرف بڑھیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو اگر چیک نہیں رکھا تو. اگر ہم نے اپنا خیال نہیں رکھا. اچھا، بعض لوگوں نے میری گفتگو کا نتیجہ نکالا کہ مولانا اچھا یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہم اسی لیے کسی مجلس میں ہی نہیں جاتے ہیں. خوب میں کیا کہوں، یہ تو نہیں کہوں کہ میری مجلس میں میری مجلس حق ہے. نہیں، انسان لاؤبالی نہ ہو، راحت پسند نہ ہو. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آسانی نہیں دے رہا ہوں میں، یہ میں آپ کا مسئلہ سخت کر رہا ہوں کہ ہم مجلس کو ایک فارمیلٹی کے طور پر نہ سنیں. ایک فارمیلٹی. اب اگرچہ جو حق کے مجلس ہے وہ حق کے مجلس و گریہ ہے، وہ حق کے مجلس و ماتم ہے کہ روایات بیان کرتی ہے. یہ مجلس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ شیخ صدوق کے زمانے میں، شیخ دوسری کے زمانے میں، سید مرتضی نہیں. اس مجلس کا آغاز ہوا چھٹے امام کے دور سے. اس مجلس کا آغاز ہوا ہے پانچویں امام کے دور سے. اس مجلس کا آغاز ہوا ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور سے. مجلس کیا تھی؟ مرضی. سید الشہداء کی مصیبت پہ چند اشعار پڑھے، شاعر اشعار پڑھ رہا ہے،
امام گریا کر رہے ہیں. اچھا اشعار بھی اس کی بھی کوئی حد و حدود تھی. اچھا اب یہ شعرا یہ سمجھ بیٹھے کہ جب شعرا کو یہ مقام مل گیا امام نے سند دے دی تو وہ سمجھے کہ تمام اشعار کی سند دے دی. نہیں، امام نے یہ کہا کہ جو ہماری مدح میں ہو یا ہمارے غم میں ہو، لیکن وہ جو واقعیت رکھتے ہو، جو حقیقت رکھتے ہو. خوب یہ حقیقت ہے. یہ نہیں کہ امام نے بھائی سند دے دی. امام کے زمانے میں کوئی عالم آ کر تھوڑی تقریر کرتا تھا منبر پہ، شعرا شعر پڑھا کر، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور یہی حقیقی مجلس ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی اہل منبر نہ ملے کیا ضرورت ہے، مگر ہم نے آج مجلس کو نام و نور کا ذریعہ کیوں بنایا ہوا ہے، شہرت کا ذریعہ کیوں بنایا ہوا ہے. ہم پڑھنے والا شہرت، ہم کرانے والے شہرت حاصل کر رہے ہیں. نہیں، ذکر حسین ہو، اگر آنسو بہ جائے آنکھوں سے مجلس ہو گئی، مقبول ہو گئی. بیوی کے خدمت میں سلام اللہ علیہا مقبول ہو گئی، یہی کافی ہے. اور واقعا آپ دیکھیں، روایات دیکھیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کس طرح یہ گریا. رحم اللہ من احیا امرنا، میرا چھٹا امام کہتا ہے حدیث کے مطابق، رحم اللہ من احیا امرنا، یعنی وہ امام معصوم رحمت خدا کی دعا دے رہا ہے. کس کو؟ جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد امر ائمہ اطہار علیہ السلام کا امر، اب چاہے فضائل پڑھیں یہ بھی امر اہل بیت ہے، چاہے فقہ بیان کریں یہ بھی امر اہل بیت ہے، چاہے عقائد بیان کریں یہ بھی امر اہل بیت ہے، چاہے قرآن کی آیات بیان کریں یہ بھی امر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. لیکن اس روایت میں امام کہتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، خدا کی رحمت نازل ہو جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے. اس کے بعد چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے، نہیں کہا حسین کا ذکر کیا جائے، حسین کا ذکر تو مسلم ہے، ہمارا ذکر کیا جائے، چاہے حسن کا ذکر ہو، چاہے حسین کا ذکر ہو، چاہے سید سجاد کا ذکر ہو، چاہے امام باقر کا ذکر ہو، چاہے امام سجاد کا ذکر ہو، چاہے امام جعفر صادق کا ذکر ہو، یا ان سب کی جدہ فاطمہ زہرا کا ذکر ہو. امام فرماتے ہیں جن کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. کتنی مقدار؟ میرا چھٹا امام اس روایت کے مطابق کہتا ہے کتنی مقدار؟ اگر مکھی کے پن کے برابر آنسو آ گئے خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور خدا یہ مصیبت جو اتنی بڑی مصیبت کہ کبھی حسن و حسین یاد کر کے گریا کرے، کبھی میرا ساتواں امام گریا کرے، کبھی میرا نواں امام گریا کرے، کبھی میرا اور آپ کا زمانے کا امام گریا کرے. کہ ایک عالم دین یہ کہتے ہیں شب قدیر میں نے اپنے زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی تو کیا دیکھا؟ شب قدیر ہے شیعوں کی سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے شیعوں کی، لیکن میں نے امام زمانہ کی حالت کو دیکھا تو ایک مرتبہ حال دریافت کیا، مولا آپ کا ہولیہ آزاداروں سا ہولیہ ہے، آج تو شب قدیر ہے، آج تو اتنی بڑی عید ہے. میرا زمانے کا امام کہتا ہے مجھے میری جدہ کی مصیبت یاد آ گئی. کون سی مصیبت یاد آئی ہوگی؟ یقینی طور پر وہ مصیبت یاد آئی ہوگی کہ وہ ملعون آیا ہوگا دربار میں، ایک بار دروازے پر آیا ہوگا، فاطمہ کو پکارا ہوگا اب الحسن کو نکالو ورنہ اس گھر کو جلا دوں گا. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. اللہ اللہ، فاطمہ زہرا کتنی مصیبتیں پڑھی. انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کچھ اجمالی تفصیلات بیان کروں گا. کتنے مسائل پڑے فاطمہ پر، لیکن سب سے بڑی مصیبت فاطمہ کے لیے کون سی مصیبت تھی؟ ایک مصیبت نہیں تھی، بہت ساری مصیبت تھی. تبھی فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے مناجات کرتے ہوئے کہا، اپنے بابا کی خدمت میں مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا، یا ابتا صحبت علیہ المصائب، بابا آپ کے بعد
مجھ پر ایک مصیبت نہیں بلکہ مصائب ٹوٹ پڑے، مصائب ٹوٹ پڑے، اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر یہ مصائب اگر دنوں پہ پڑتے تو دن برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ہائے، لیکن یہ سارے مصائب ایک طرف، یہ سارے مصائب ایک طرف، فاطمہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ سب سے بڑی مصیبت فاطمہ کے لیے بابا کی جدائی تھی۔ فاطمہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت بابا کی جدائی تھی۔ یہ جو فاطمہ زہرا 5 دنیا میں ہے، تاریخ اسلام میں 5 سب سے بڑے گریہ کرنے والے، جس میں ایک فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ کا گریہ اپنے بازو پر نہیں تھا، فاطمہ کا گریہ اپنے شکستہ پہلو پر نہیں تھا، فاطمہ کا گریہ ہائے بدن چھین جانے پر نہیں تھا، فاطمہ کا گریہ اپنے بابا کی جدائی پر تھا، اپنے بابا کی جدائی پر تھا۔ اور یہ جدائی روایت بیان کرتی ہے، روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ رسول خدا کا آخری وقت ہے، رسول خدا کا آخری وقت ہے، ایک مرتبہ رسول خدا گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما یبکیکا، اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ ابھی رسول زندہ ہے، ابھی رسول زندہ ہے، رسول گریہ کر رہے ہیں، اور کتنا گریہ کیا؟ روایات بیان کر رہی ہے، فقط آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، فقط مکھی اور مچھر کے پر کے برابر آنسو نہیں ہے، بلکہ روایات بیان کرتی ہے رسول خدا فاطمہ کی غربت کو سوچ کر اس طرح گریہ کر رہے کہ راوی بیان کرتا ہے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ ایک بار سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ میرا حبیب رسول کہتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے، ہائے میرے بعد میری اولاد پر جو ظلم کیا جائے گا، اور یہ میری بیٹی فاطمہ ظلمت بعدی، میرے بعد ظلم کیا جائے گا، پکارے گی یا بتا، ارے کوئی نہیں ہوگا جو فاطمہ کی مدد کو پہنچے۔ بس ایک مرتبہ فاطمہ کے کانوں تک رسول کے ان کلمات کا پہنچنا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے گریہ کرنا شروع کیا، فاطمہ زہرا نے رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ اب 2 روایتیں ہیں، دونوں روایتوں کو ملا کر بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا بیٹا گریہ مت کرو، گریہ مت کرو۔ فاطمہ زہرا کہتی ہے بابا ان مسائل پر گریہ نہیں کر رہی ہوں، ان مصیبتوں پہ گریہ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میرا گریہ آپ کی جدائی پر ہے۔ فاطمہ ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یہ ایک روایت کا جملہ۔ اور دوسری روایت کا جملہ، جیسے ہی فاطمہ زہرا کے کانوں تک آواز آئی بکت و صرخت، فاطمہ نے گریہ شروع کیا، بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ رسول خدا فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فاطمہ لا تبکینا، فاطمہ گریہ مت کرو، گریہ مت کرو، تمہارے رونے سے میرے اطراف میں جو ملائکہ بیٹھے ہیں، یہ جبرائیل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل، ارے ان کو اذیت ہو رہی ہے تمہارے گریہ سے، تمہارا بابا رو رہا ہے، اس کو اذیت ہو رہی ہے، وہ فقط السماوات والارض، ارے زمین و آسمان تمہارے گریہ سے گریہ قرآن ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، جبرائیل